بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم اللہ عز جلال کی نصرت اور مدد اس امت پہ اس وقت نازل ہوگی جب تین کام امت کے لوگ کریں گے، بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، ان کے اندر اخلاص آ جائے گا، وہ نماز کے پابند بن جائیں گے اور ایک دوسرے کو دعوت بھی دیں گے اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں بھی کریں گے۔ اصلحوا یصلح لکم، تم معاف کرو کسی کو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں معاف کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صحابہ کو نظام سمجھایا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا نام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سنا ہے نا؟ جب ان کی اللہ نے قسمت کو خوبصورت بنایا نا، 30 سال تقریباً ان کی عمر تھی جب یہ مسلمان ہوئے، اور جب یہ فوت ہوئے ہیں تو ان کی عمر صرف 36 سال کے قریب تھی۔ تو اسلام کی حالت میں کتنے سال گزارے؟ 6 سال۔ اللہ عز و جلال نے دنیا میں چلتے چلتے جنت کی بشارت دے دی کہ یہ جنتی ہے۔ جب اس کی روح کو قبض کیا گیا، لوگ اعلان کرتے ہیں فلاں فوت ہو گیا، لیکن اس صحابی کی وفات کی خبر دینے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجوایا کہ اللہ عز و جلال نے فرمایا کہ اس میرے بندے کی روح کے استقبال کریے، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے۔ اور جب ان کو دفنانے کے لیے جا رہے تھے جنازے کے لیے، تو 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت فرمائی۔ جنتی اللہ کے عرش کا جھومنا، 70,000 فرشتوں کے جنازے میں شریک ہونا، راز کیا تھا جو آج امت کو سمجھ نہیں آ رہا؟ راز یہ تھا جب صحابی ان کے گھر گئے، پتہ کرو یہ جنتی کیسے بن گیا، کون سا عمل کرتے ہیں، میں بھی وہ کروں۔ 3 دن رہے، جب جانے لگے تو کہتے ہیں ادھر آؤ۔ کیسے آئے تھے؟ کہا راز معلوم کرنے آیا تھا۔ تو آپ بھی تہجد پڑھتے ہیں؟ تہجد تو میں بھی پڑھتا ہوں، کوئی نئی بات نہیں دیکھی۔ کہتے ہیں کہ بات بتاؤں آپ کو؟ جی بتائیے، آپ کے کام آئے گی۔ لا اجد غلا لأحد من المسلمین، میں نے آج تک اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بغض اور حسد اور کینہ نہیں پایا۔ وَلَيْسَ فِي قَلْبِي غِمْرٌ، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی گرہ نہیں ہے۔ وَلَا أَحْسِدُ عَلَىٰ أَحَدٍ عَلَىٰ شَيْءٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، میں نے آج تک کسی مسلمان کی کسی نعمت پر حسد نہیں کیا۔ دل میں بغض نہیں رکھا، گرہ نہیں رکھی، حسد نہیں کیا۔ 3 کام انہوں نے بتائے اور 3 ہی انعام اللہ نے ان کو دے دیے، اور اسلام کی حالت میں عمر کتنی گزاری؟ صرف 6 سال۔ 5واں کام، کسی کو دعائیں دینا سیکھو، کسی سے دعائیں لینا سیکھو، کسی کو خوشیاں تقسیم کرنا سیکھو، اور اپنے دامن میں خوشیاں سمیٹنا سیکھو۔ معاف کریں گے، کتنی بڑی طاقت تھی اللہ کے رسول کے پاس۔ جب فتح مکہ ہوا تو کیا فرمایا؟ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہے عظمت، یہ ہے بلندی، یہ ہے رفعت، یہ ہے سعت صدر، یہ ہے کھلا سینہ، جس سے انسان کی پرواز میں کوتاہی نہیں آتی۔ دعا کرنا سیکھو۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، دعوت المرء المسلم بظاہر الغیب مستجابہ، عند رأسه ملک موکل به یقول آمین ولک بمثل، جب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، فوراً ایک فرشتہ پاس آ جاتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے آمین،
یا اللہ یہ تیرا بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، میں بھی آمین کہتا ہوں، اس کی قبول فرما لے، وَلَكَ بِمِثْلِ، اور ساتھ یہ کہتا ہے اللہ میں یہی دعا اس کے لیے کرتا ہوں تو وہ بھی قبول فرما لے۔ میں جب کسی کے لیے دعا کرتا ہوں تو میرے لیے اللہ کا فرشتہ دعا کرتا ہے۔ اللہ عز و جلال مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے۔ ایک چھوٹی سی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اگر آپ تھکے نہیں تو میں پڑھ کے سنا دوں، میں ناراض تو نہیں نہ ہوں گے، اگر آپ غصے میں تو نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ ویسے بھی حدیث سے لاتا وَوَلَكَ الْجَنَّةُ، غصہ چھوڑ دو جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً، جو شخص دعا کرتا ہے مومن مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے، دعا کیا ہے؟ من استغفر، جو استغفار طلب کرتا ہے یعنی مغفرت طلب کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کتنے لفظ دہرا سکتے ہیں؟ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ معاف کر دے مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو۔ کتنے کلمات ہیں؟ اگر ادا کریں تو کتنا وقت لگتا ہے؟ 5 سے 6 سیکنڈ۔ حدیث میں آتا ہے جو یہ دعا کرتا ہے آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے جتنے مومن مرد اور عورتیں ہوں گی اتنی تعداد میں اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ میری بھی دعا ہے کہ اللہ جتنے بیٹھے ہیں اور سننے والے ہیں سب کو ایمان کی خوبصورت کیفیت عطا فرما۔ مولا کریم جو صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولاد کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو شفاؤں میں بدل دے، کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں اللہ اس کو آسانیاں عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہے ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا، جو مقروض ہے ان کی غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں تو ان کو ترنگر بنا، جو مال والے ہیں ان کے مال میں برکت فرما، اور فتنوں اور آزمائشوں اور شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا۔ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما۔ اے اللہ جن میرے محترم اور مکرم بھائیوں نے یہ دین کی بات سننے سنانے کے لیے تیرے گھر کو آباد کیا ہے، اللہ تو ان کے گھروں کو دنیا میں بھی آباد فرما اور جنت میں بھی آباد فرما، اور ہم سب کو اپنے دیدار کا مستحق بنا۔